بہت سنگین کام ہے، بہت مشکل کام ہے، ایام عزا قریب ہیں۔ سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ عزاداری یعنی قربانی۔ یاد رہے کہ حسین کی عزاداری اور وطن سے وفاداری، یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا اعلان ہے، یہ ہمارا عنوان ہے ہمیشہ، خاص طور پہ ایام عزا میں۔ حسین مولا کی عزاداری اور پاکستان جیسے عظیم وطن سے وفاداری، ان دونوں کا آپس میں تضاد نہیں، بلکہ یہ دونوں ایک ساتھ چلیں گے، جی ایک ساتھ چلیں گے۔ اور ہر طرح کی قربانی کے لیے ہمارا تو نظریہ ہی قربانی کا نظریہ ہے، ہماری تو شناخت ہی قربانی کی شناخت ہے۔ ہم تو قربانی دینے والوں اور جانثاری اور فداکاری کرنے والوں کے ہی تو مرید اور مولائی اور چاہنے والے ہیں۔ لہذا ہماری زندگیوں میں قربانی سے دریغ اور قربانی سے فرار نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی الجھن آئے تو اسے انتہائی حکیمانہ انداز سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل کام سے ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہم نہیں کر سکتے، ہمیں وہ کام کرنا ہے، ہمیں اسی کام کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ اور الحمدللہ بہت اچھے آئے ہیں پچھلے سالوں میں، آئندہ سال میں بھی، اس سال بھی بہت ہی اچھے انداز سے قافلہ ذکر امام حسین کا آگے بڑھے گا۔ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں کہ عزا خانے سجیں گے، علم لگیں گے، پھریرے سلنا شروع ہو گئے ہیں، گھروں میں خواتین نے، بیویوں نے علم کے پھریرے بنانا شروع کر دیے ہیں۔ پنجے دوبارہ سے جی آپ دلوائے جائیں گے، علم کی چوب دوبارہ سے آمادہ کی جا رہی ہے۔ ذوالجناح کا سامان اگر تبدیل کرنا ہے تو اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ کون مرثیہ پڑھے گا، مرثیے کے بعد سلام کون پڑھے گا، مجلس کون پڑھے گا، تیاریاں ہو گئی ہیں، خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے کربلا کی۔ کربلا ہمیں ڈھونڈے یا ہم کربلا کو ڈھونڈیں، حسین کی روش تو یہ ہے کہ حسین مولا نے کربلا کو ڈھونڈا ہے، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا۔ کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا کے لیے مدینے سے چلے تو مکہ آئے، مکے میں رہے اور پھر کربلا کے لیے ہی عراق کی طرف آ گئے۔ گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، امام نے اپنے گھوڑے سے کہا کہ مجھے آگے کی منزل پر لے جا، مگر جانور چلتا نہیں ہے۔ تو امام نے غیر معمولی اس کا عمل دیکھا، گھوڑا بھی معمولی نہیں ہے، نبی کی سواری ہے جی۔ اور علامہ مجلسی نے گھوڑوں کی قسمیں لکھتے ہوئے ذوالجناح ان اعلیٰ ترین نسل کے گھوڑوں میں سے علامہ مجلسی نے ثابت کیا ہے، جو سمجھ رکھتا تھا، شعور رکھتا تھا، اپنے مالک کی بات کو سنتا سمجھتا تھا۔ امام حسین کو کبھی اسے چابک مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، فرماتے تھے تیز چل تو وہ تیز چلتا تھا، فرماتے تھے آہستہ چل تو وہ آہستہ چلتا تھا، فرماتے تھے کہ میں اترنا چاہتا ہوں تو وہ گھٹنے ٹیکتا تھا تاکہ حسین کو اترتے ہوئے تکلیف نہ ہو جی۔ امام حسین کی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک مثال کربلا کے مقتل سے دے رہا ہوں۔ جب امام حسین آخری وقت میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوئے تو امام کی نگاہ مبارک گئی ذوالجناح کی زبان کی طرف، جو باہر نکلی ہوئی تھی شدت عطش سے، پیاس کی شدت سے، وہ بار بار زبان کو نکال رہا تھا۔ امام نے فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے، چل میں پہلے تجھے پانی پلا لاؤں۔ آیت اللہ رسولی محلاتی نے بھی یہ مصائب لکھے ہیں، بہت بزرگ علماء نے ان مصائب کو، ان جملوں کو لکھا ہے۔ امام نے فرمایا میں تجھے پانی پلا لاؤں۔ امام نے اپنا رخ موڑا نہر فرات کی طرف، گھوڑے کو نہر میں ڈالا، امام نے فرمایا پانی پی لے۔ تو اس نے اپنی گردن موڑ کر امام حسین کی طرف دیکھا، گویا پیغام دے رہا تھا کہ مولا آپ پیاسے ہیں، میرا مولا پیاسا ہے تو میں کیسے پانی پیوں؟
امام نے فرمایا پہلے تو پانی پی لے، پانی پی لے، تو جو چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں مگر پانی پی لے۔ تو پھر اس نے خیموں کی طرف رخ کیا۔ مولا سکینہ پیاسی ہے، زینب پیاسی ہے، امام نے اس سواری کو پیاسا باہر نکالا ہے۔ یعنی اس درجے پر یہ باکمال سواری امام حسین کی۔ امام کے گھوڑے کو امام نے جب دیکھا کہ یہ اس انداز سے رکا ہوا ہے، چل نہیں رہا، تو پھر آپ نے پوچھا اطراف کے لوگوں سے کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے مختلف نام بتائے، مگر ایک ہاتھ میں عصا لیے، کمر خمیدہ، بزرگ مسن انسان، شخص، بوڑھا انسان کانپتا ہوا قریب آیا اور آہستہ سے کہنے لگا حسین آگے بڑھ جاؤ، اس زمین سے آگے چلے جاؤ۔ امام نے فرمایا آپ مجھے اس زمین کا نام بتائیں۔ وہ کہنے لگے حسین ھذا کربلا، یہ کربلا ہے۔ جیسے امام حسین نے سنا نا یہ کربلا ہے، فوراً میرے مولا نے گھوڑے سے اتر کر فرمایا عباس یہی تو جگہ ہے جس کو میں تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں، پتہ کرو کہ یہ زمین کس کی ہے، اسے ہم خریدیں اور پھر یہاں خیمے نصب کرو۔ امام حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے، کربلا نے امام حسین کو نہیں ڈھونڈا۔ یعنی حسین نے مصیبتوں کو ڈھونڈا ہے، مصیبتیں نے امام حسین کے پاس نہیں آئی ہیں۔ یہ کربلا کا بڑا پیغام ہے، حسین مصیبتوں کو ڈھونڈنے نکلے ہیں، اور پھر جب ساری مصیبتیں حسین نے اپنے اوپر لے لیں تو اب قیامت تک ہدایت کا نظام امام حسین بن گئے۔ کہیں دیکھا آپ نے کہ اس انداز سے کلاس لگتی ہو جیسی حسین کے مدرسے میں لگتی ہے؟ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ بچی بھی کچھ سیکھنے آئی ہے، وہ بزرگ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے۔ اس انداز سے امام حسین سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک باپ کی مجلس ہے، بس 2 جملے سن لیجئے مجلس مکمل کر دوں۔ سلام ہو اس بیٹے پہ جو باپ کے لاشے پہ آیا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس 2 جملے سنیے۔ جب پہنچے ہیں نا امام سجاد امام حسین کے لاشے پر، تو امام سجاد سے بابا کا لاشا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بس ایک منظر عرض کروں گا اور مجلس مکمل کروں گا۔ امام کی انگشت مبارک انگوٹھی اتارنے والے نے کاٹ دی، امام کا امامہ کوئی اتار کے لے گیا، امام کے نالینوں کو کوئی اتار کر لے گیا، میرے مولا حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے، اور بدن مبارک کا حال یہ تھا کہ بی بی زینب فرماتی ہیں میرے بھائی کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں۔ امام سجاد سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا تو جناب زینب نے دیکھا کہ کہیں زین العابدین کی روح پرواز نہ کر جائے، بی بی نے خود کو سواری سے گرا دیا۔ جب گری تو آگے بڑھ کر امام سجاد نے سہارا دیا، کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا 2 قدم آگے آئی اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب آئیں بھائی کے لاشے پر، تو بہن سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا، آواز دے کر کہا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھائی کا لاشا اٹھایا اور آواز دے کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم اہل بیت کے پاس اس سے بڑی شے کچھ دینے کو نہیں تھی، ہم نے تیری بارگاہ میں سب سے بڑی قیمتی چیز پیش کر دی، ہماری قربانی کو قبول کر لے، ہم سے حسین کو قبول کر لے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔